قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الکریم وهو اصدق الصادقین بقولہ الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ عزیزان محترم و بزرگان ملت و برادران ایمانی، زندگی کے ہم وہ دن گزار لائے ہیں اور اس پرمسرت تاریخ سے بھی متصل ہو گئے ہیں کہ جو 15 شعبان کے نام سے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت سے منسوب ہے۔ سب سے پہلے ہماری تمام مومنین اور تمام ناظرین اور تمام دوستوں اور تمام احباب سے اس یوم کے، اس دن کے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارا ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے سرنامہ بنائی کہ جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ حق آیا اور باطل گیا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اب حکومت جو ہوگی وہ انصاف کی ہوگی، عدل کی ہوگی۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں جب مطالعہ میں نے کیا تو اس میں پایا کہ جو ہے کہ جب 1,23,999 انبیاء اس سرزمین پر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ہدایت کی اور دین پائے تکمیل تک نہیں پہنچا۔ کسی نبی کے زمانے میں 4 مومن ہوئے، کسی کے زمانے میں جو ہے وہ 10 ہوئے، اور اسی طریقے سے سلسلہ یہ چلتا رہا۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ چونکہ دین کو مکمل ہونے کے لیے اس نبی کی ضرورت تھی، ان لبوں کی ضرورت تھی کہ جن لبوں کا، جن کے لعاب دہن کو امام حسین علیہ السلام نے چوسا تھا، ان لبوں کی ضرورت تھی کہ جن کو امام حسین علیہ السلام وہ لب کبھی جو ہے امام حسین علیہ السلام کو بوسہ دیتے تھے، کبھی پیشانی تک آتے تھے۔ بہرحال جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو خدا بند عالم کی طرف سے آواز آئی کہ ان سے کہہ دو کہ جو ہے حق آیا اور باطل گیا، مٹ گیا۔
اور اس کو تو جانا ہی تھا، اس کو تو مٹنا ہی تھا، اس کو تو ضائع ہونا ہی تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اس طریقے سے اس دنیا میں تبلیغ کی، اس طریقے سے تبلیغ کی، اور مخالفین بھی اپنے پوری انہوں نے کوشش کی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم باز آ جائیں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو 4 چاند لگا دیے۔ بہرحال جناب ابو طالب علیہ السلام نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور یہ وعدہ کیا کہ دیکھیے اے محمد، دین کا پھیلانا ذمہ داری آپ کی ہے، دین کی بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، ولو ہماری شکلیں بدلتی رہیں۔ کبھی ہم اس دین کو علی کی شکل میں بچائیں گے، کبھی ہم حسن کی شکل میں بچائیں گے، کبھی ہم حسین کی شکل میں اس دین کے لیے اپنے سینے پر جو ہے برچھی کھائیں گے، کبھی ہم زین العابدین کی شکل میں کربلا سے لے کے مدینے تک کے پیدل سفر کریں گے، درباروں میں جائیں گے، کبھی ہم امام محمد باقر کی شکل میں، اور یہ سلسلہ امام نے فرمایا کہ ہمارا وہ ایک آخری جانشین ہوگا، ایک ہماری آخری اولاد ہوگی جو ہمارے اس بیٹے کا، ہمارے یعنی جو ہے جسے اپنی زبان میں کہا جائے پوتے کا بدلہ وہ لے گا۔ وہ جناب امام مہدی علیہ السلام کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ بہرحال آج اسی امام آخر کی ولادت کی تاریخ ہے کہ جو ہمارا اور آپ کا یہ آخری امام پردے غیب میں ہے، اور ہماری ایک ایک حرکت کے اوپر اس کی نگاہ ہے۔ ہم کو خوش بھی ہونا چاہیے کہ ہم نہیں خوش ہوں گے تو کون خوش ہوگا اس پرمسرت موقع کے اوپر، لیکن کہیں نہ کہیں ہم کو اپنے سے سوال بھی کرنا چاہیے کہ ہم تو خوش ہیں، آیا ہمارے امام بھی خوش ہیں ہم سے یا نہیں خوش ہیں؟ چونکہ ہم جشن منا رہے ہیں کس کی آمد کا؟ امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کا جشن ہم منا رہے ہیں، لیکن یہ جشن خالی اس لیے نہیں ہے کہ خالی ہم حلوہ پکائیں اور حلوہ پکانے کے بعد ہم گاتے رہیں۔ یہی ہماری محبت کا ثبوت ہے، یہی ہماری محبت کی کسوٹی ہے۔ یہ حلوہ پکانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہماری محبت، اصل محبت وہی ہے کہ جو ہم امام سے بھی محبت کریں، امام کے اقوال سے بھی محبت کریں، اور امام کی دی ہوئی ہدایتوں کو اپنا سرنامہ بنائیں۔ اصلی محبت وہ ہے۔ آج ہم دنیا میں جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس طریقے سے وہ ہو جاتے ہیں کہ نچاور ہو جاتے ہیں، اپنے کو بالکل آمادہ کر لیتے ہیں کہ بالکل جان دینے کے لیے اور جان لینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی محبت ہے، چند دن کی محبت ہے۔ اما ایسی محبت سے کیا فائدہ کچھ ہے کہ جو معلوم ہوا کچھ ہے کہ پانی کا بلبلا ہے کہ ہوا چلی اور غائب ہو گیا۔
بلکہ ایسی محبت کیجیے، ایسے لوگوں سے قریب ہوئیے کہ جو آخرت میں جو ہے تمہارا ساتھ دیں، آخرت میں کہہ سکیں کہ جو ہے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارا ماننے والا ہے، پروردگار تو اس کے اوپر رحم فرما۔ تو حقیقی محبت وہی ہے کہ جو ہے کہ جب ہم امام کے ہدف کو، امام کے مقصد کو آگے بڑھائیں گے۔ آج جو ہم محبت کی، جس محبت کو جو ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ ہماری محبت کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے کہ ہماری یہ محبت ایسی ہے کہ جو ہے کہ ہم خوش بھی ہیں، ہم اس دن کو عید بنا رہے ہیں اور ہمارے امام آٹھ آنسو ہماری محبت کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم امام کے اقوال کو پامال کر رہے ہیں تو یہ محبت ہماری محبت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جب اس دنیا میں، اس دن میں داخل ہوتے ہیں اور ہم اعمال جس کے لیے جو ہے ہمارے اعمال میں بتائے گئے ہیں کہ جو ہے کہ اس شب میں بہت ہی زیادہ، شب برات میں بہت ہی اعمال، عظیم اعمال ہیں جن کی بنیاد پر ہماری بخشش بھی ہوگی اور جس کی بنیاد پر ہماری آخرت میں بھی جو ہے ہمارے لیے یہ نجات کا سبب بنیں گے۔ تو کس کی خوشی میں کبھی غور کیا ہے؟ یہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی شب خداوند عالم کے نزدیک اتنی زیادہ مقبول ترین ہے کہ اس نے اس شب کی ہر ساعت کو اپنی طرف منسوب کر لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ شخصیت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تشریف لائی تو زمین و آسمان کی طرف سے نور تک، زمین و آسمان تک نور ساتے تھا۔ ہر طرف لگ رہا تھا کہ جو ہے کہ ان مدینوں کی گلیوں میں نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ امام تشریف لائے، امام کی ولادت ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اس کے اوپر تفصیلی روشنی نہیں ڈالنا ہے، چونکہ آپ حضرات سنا کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے کہ ہم خالی امام کے ولادت کے سلسلے میں خوشی اس لیے ہی نہ منائیں کہ خالی جو ہے امام یعنی جو ہے پیدا ہوئے ہیں تو لہٰذا جو ہے ہماری خوشی اس دن جو ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے، اور جو ہے ہم اپنی بد اعمالیوں سے امام کو رلا رہے ہیں۔ اس لیے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارا ہر شب جمعہ ہمارے اعمال ہمارے اور آپ کے زندہ امام کی خدمت میں جاتے ہیں، اور جب ہم میں سے کوئی گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو ہمارے امام ڈاڑے مار مار کے روتے ہیں، اور جب ہم میں سے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہمارے امام خوش ہوتے ہیں۔ ہر امام نے واضح کیا ہے کہ جو ہے کہ ہمارا ہر چاہنے والا جنت میں جائے گا، ہم اس کے جنت کے ضامن ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنی چاہت کی امام سے محبت کی کسوٹی کو سمجھا ہے کبھی کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ خالی حلوہ چاہتے ہیں، خالی مٹھائی چاہتے ہیں، یا امام نے فرمایا ہے کہ وحدہ لا شریک کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ جس طریقے سے وہ لائق عبادت ہے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو اس طریقے سے یاد رکھو کہ جس طریقے سے اپنے بچوں کے حقوق کو یاد رکھے ہوئے ہو، اپنے بزرگوں کی
اس طریقے سے بزرگوں کا احترام کرو کہ جس طریقے سے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے درس دیا ہے۔ تو ہم کو اپنی کسوٹی سمجھنا چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑ رہا ہے اور کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے کہ ائمہ نے جو فرمایا ہے کہ جو ہے کہ دیکھو اپنی عملی زندگی اس طریقے سے گزارو کہ جو ہے تم سے خدا راضی ہو جائے، اور ہم پھر بھی امام کے اقوال کو بالائے طاق رکھ کر اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہم امام کا ماننے والے ہیں۔ حقیقت میں ہم دنیا کی دولت میں اس طریقے سے مہو ہو گئے ہیں کہ جو امام نے فرمایا ہے کہ اس کو ہم اپنے پیروں سے روند رہے ہیں۔ جیسا کہ امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں پاس میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ جو ہے کہ اے مولا اور آقا، قیامت کے آثار کیا ہیں؟ دیکھیے اس سے محاسبہ کیجئے، میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کرتا ہوں، قیامت کے آثار کیا؟ جواب اس میں ہم آج بھی ملوث ہیں کہ دولت کے نشے میں اتنا چور ہو چکے ہیں کہ نہ ہم کو اپنی شہزادیوں کا پردہ یاد رہا، نہ اپنے ائمہ کی عبادتیں یاد رہیں، نہ ہم نے یہ یعنی جو ہے سوچا، ہم یہ بھی بھول چکے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں کیوں اپنی قربانی پیش کی تھی۔ ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ ہمارا امام پردے غیب میں ہے تو کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے، امام ظاہر کیوں نہیں ہو رہے ہیں، ہم روز دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ امام ایسا نہیں ہے کہ امام نہیں چاہتے کہ ہم ظہور ظاہر ہوں، اور ظاہر اس لیے کہ امام کے دل میں وہ جو ہے وہ ولولہ ہے کہ اپنے جد کے دشمنوں سے بدلہ لیں گے۔ ظاہر ہے کہ امام خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ ہم قاتل علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام سے کب بدلہ لیں گے۔ امام خون کے آنسو رو رہے ہیں، اپنے بابا کے قاتل سے ہم کس طریقے سے بدلہ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ ہم ظہور، امام بلکہ امام خود چاہتے ہیں کہ ہمارا ظہور ہو اور خداوند عالم کا حکم ہو، ہم اپنے جد کے قاتلوں سے بدلہ لیں۔ اب وجہ کیا ہے کہ صاحب ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے اپنے زبان کو اس طریقے سے غیبتوں کے ذریعے سے، گالیوں کے ذریعے سے، بد کلامی کے ذریعے سے، اس طریقے سے ہم نے ناپاک کر لیا ہے کہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی دعا اجابت خدا تک نہیں ٹکراتی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر ہم ائمہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو ہم محبوب خدا ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جو ہے وہ صحابی سے جب صحابی نے فرمایا کہ جو ہے کہ بتایا کہ ہم قیامت کے آثار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، اور قیامت سے پہلے امام آئیں گے اور امام آنے کے بعد 40 سال اس دنیا میں حکومت کریں گے۔ 40 سال۔ آج ہم دعا کرتے ہیں کہ جو ہے کہ امام کے ہم سپاہیوں میں جو ہے شمار ہو۔ ارے بھائی سپاہیوں میں شمار جبھی ہوں گے ہم کہ جب ہم امام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، تبھی تو سپاہیوں میں شمار ہوں گے۔ اور یہ امید رکھیں کہ جو ہے کہ آج ہم امام کے یعنی جو ہے بتائے ہوئے
عمل پر جو ہے ہم عمل کو ہم بالائے طاق رکھے ہوئے ہیں اور امام ہم سے محبت کریں گے۔ یہ کیسی اندھی تقلید ہے؟ اس کو اندھی تقلید نہیں اور کیا کہیں گے؟ صاحب امام کو ہم اپنے آپ بدعمالیوں سے رلا رہے ہیں اور پھر بھی امید رکھے ہیں کہ امام ہم سے خوش ہوں گے، امام ہماری شفاعت کریں گے۔ بہر کیف اس پہ بحث نہیں کرنا ہے۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من اشراط القیامہ، کہ یا رسول اللہ قیامت کے شرائط کیا ہیں، اس کی قیامت کے آثار قیامت کو بیان کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اضاعت الصلاۃ واتباع الشہوات والمیل مع الاہواء وتعلیم المال وبیع الدین بالدنیا فعندها یذاب قلب المومن ووجوفہ کما یذوب الملح فی الماء مما یرا من المنکر فلا یستطیع ان یغیرہ۔ جانتے ہیں کیا فرمایا معصوم نے؟ امام نے یعنی نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا یقیناً قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ لوگ نماز کو ضائع کر دیں گے۔ کیا ہم ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی دی ہے اس نماز کو قائم کرنے کے لیے، کیا ہم ضائع کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام کے چاہنے والے ہیں اور وہاں ہمارے امام خوش ہوں گے جس امام کے لیے انہوں نے جس نماز کے لیے قربانی پیش کی اور جس نماز کے لیے انہوں نے اپنا گلا کٹایا؟ وہ لذت و شہوت و پیروی اور لذت اور شہوت کی پیروی کریں گے۔ کیا ہم اپنے بچیوں کو بے پردہ ٹہلا کے دنیا کی دولت تھوڑی سی حاصل کر کے اپنے بچیوں کے سر سے چادریں ہٹوا کے ہم یہ ثابت کرنے یعنی جو ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہے کہ ہمارے امام ہم سے خوش ہو رہے ہیں کہ دنیا کی دولت جو ہے آج کے زمانے میں یہی ہوتا ہے کہ جو ہے کہ اس سے پہلے میں اپنے بچپنے میں دیکھا کرتا تھا کہ جو ہے کہ جن کے پاس کم دولت ہے، غریب ہے، تب تو ان کے جسموں پر برقع ہے اور پردہ بھی ہے۔ جہاں تھوڑی دولت ہوئی اب جو ہے ان کا اسٹینڈرڈ وہ جو ہے قبول نہیں کرتا کہ صاحب برقعے میں چلا جائے، چادر آ گئی، تھوڑی سی اور دولت بڑھی، اللہ نے دے دی، نواز دیا، اس لیے کہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ بس اب سمجھ لیجئے کوئی چادر بھی، ارے بچیاں ہیں، ارے یہ عورتیں ہیں، کون، ارے آج کل زمانہ ہے اسی طریقے سے چلنے کے لیے، تو معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر یہ زمانہ کہے آپ سے کہ جو ہے کہ مغربیت اختیار کر لیجئے، اور جو مغرب میں جس طریقے سے چیزیں عام ہیں اس طریقے سے آپ قبول کر لیجئے اور اسی طرز پہ چلیے، تو کیا آپ امام کے چہیتے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم امام کے چہیتے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جو ہے اس پردے کے لیے جناب زینب کہ دل سے کوئی پوچھے کہ جو ہے کہ جب سر سے چادر چھینی گئی تھی دربار میں کیسے گئی تھی، جناب زینب کے سیرت طیبہ آپ پڑھیے تب آپ کو معلوم ہوگا۔ اب آج یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ جو ہے کہ صاحب جب جناب زینب کا پردہ نہ رہا تو ہم کو کیا پردہ؟
کرنے کا حق ہے۔ تو عزیزان محترم، بڑے افسوس کی بات، افسوس لگتا ہے، جناب زینب مجبور تھیں، ہم مجبور نہیں ہیں۔ یعنی جناب زینب کا وہ پردہ تھا کہ جو ہے کہ آسمانوں اور مہتاب و آفتاب نے بھی نہ دیکھا تھا، یہ اس گھرانے کی بچیاں تھیں۔ ہمارے لیے کیا مجبوری ہے؟ ممانعت ہے، ہم کو مارا جا رہا ہے، ہمارے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کیا مجبوری ہے؟ تو ایسے حوالے دے کہ ہم اور گناہگار ہو رہے ہیں، امام سے دور ہو رہے ہیں۔ بہرحال قیامت کے آثار میں کیا ہے کہ شہوت کی پیروی ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ صاحب جو ہم خود دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھیے جو ہے وہ صاحب کہ ہماری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، ہماری بیوی کتنی خوبصورت ہے، دعوت دے رہے ہیں ہم، تو یہ شہوت کی پیروی ہے بھائی صاحب، اور ان کی رغبت ہوائے نفس کی طرف ہوگی۔ نفس جو ہے وہ غالب آ جائے گا ان کی طرف، ان کے لوگوں کے دلوں میں مال و ثروت کو اہمیت دیں گے۔ آج کیا ہے، ہم صاحب بھائی صاحب آج کل جو ہے اگر دولت کسی کے پاس ہو گئی اور کوئی سادات ہے، غیر سادات ہے، اور اگر کسی کے پاس جو ہے کوئی غریب تھا جب غیر سادات تھا، اور اگر کسی کے پاس سید یعنی جو ہے دولت اللہ نے دے دی تو اس نے فوراً تختی لگا دی کہ جو ہے کہ صاحب ایسا ہے کہ سید فلاں۔ کیا یہ جائز ہے شریعت میں کہ اپنے آباء و اجداد کو گالیاں دی جائیں؟ آج یہ ہوتا ہے کہ جو ہے کہ آج کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی بچیوں کی شادیاں اس کے یہاں نہیں کرتے کہ جو عبادت گزار ہے، جو مومن ہے، بلکہ ہم بچیوں کی شادیاں وہاں تلاش کرتے ہیں کہ جہاں پر دولت ہو، جہاں پر سرمایہ ہو، جہاں پر پیسہ ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے کہ تھوڑی دیر شادیاں چلتی ہیں اور چلنے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں، چونکہ یہ دنیاوی دولت ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم کو تلاش اس کو کرنا چاہیے کہ جو لڑکا عبادت گزار ہو، جو مومن ہو، اس کے اپنی بیٹی کو منسوب کرنا چاہیے۔ دین کو دنیا کے بدلے سودا کریں گے لوگ۔ آج دیکھ لیجیے صاحب، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ادھر اب دیکھیے، اس میں کسی کے اوپر نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں، دین کے ذریعے، دین پیسے کے ذریعے جو ہے دین کا سودا کر لیں گے۔ اب محرم آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، بھی رمضان سے ہی جو ہے ہمارے کچھ ساتھی اور ہمارے کچھ جو ہے احباب جو ہے وہ محرم کا سودا کرنے لگیں گے۔ کیا صاحب کہ محرم آ رہا ہے، عشرے کے کتنے لیتے ہیں صاحب؟ اس سے کم نہیں لیتے ہیں۔ کیا یہ ہم سوال کرتے ہیں اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، حقیقتاً کیا یہ شرعی طریقے سے جائز ہے کہ جو ہے کہ ہم کسی سے جو مطالبہ کریں، کس کے لیے؟ تبلیغ کے۔ امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو ہم ظلم ہوا ہے اس کے احتجاج کے لیے ہم جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ہے کہ ہم کو اتنا لینا ہے تو میں آپ کے ہاں آؤں گا۔ حقیقت میں انصاف سے بتائیے، کیا کوئی ایسی گنجائش ہے شریعت میں؟ جو ہم اپنا رہے ہیں؟ یہ تو مزدوری ہو جائے گی کہ صاحب امام کہ صبح ہم نے
اپنا گھر بنوانا شروع کر دیا۔ صبح صبح ہم بازار گئے اور بازار جانے کے بعد جو ہے اس سے کہا کہ جو ہے کہ بھائی ہمارا گھر بنانا ہے، اور بنانے کے بعد جو ہے اس نے آگے بنا دیا۔ شام کو جیسے ہی 5 بجا، 5 بجنے کے بعد اس نے ہاتھ جھاڑ لیے کہ صاحب ہمارا وقت ہو چکا ہے، اب پیسے دیے اور ختم۔ تو ہم یہ اپنے سے پوچھیں کہ جو ہے کہ صاحب اگر ہم نے سودا کیا ہے کہ ہم اس سے کم نہیں لیتے ہیں ذکر امام حسین علیہ السلام پر کے لیے، تو کیا وہ سودا ہمارا جائز ہوگا؟ کیا وہ ہماری محبت، اصلی محبت امام سے ہوگی؟ کیا ہم نے جو بیان کیا ہے، جو مومنین کو اپنی طرف راغب کیا ہے، اس کا ثواب ہم کو ملے گا یا صاحب خانہ کو ملے گا جو مجلس کرا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم تو اپنی مزدوری لے رہے ہیں۔ آئیے علماء کے فرائض کیا ہیں، امام خمینی کی جو رحمت اللہ علیہ کی جہاد اکبر پڑھیے، امام خمینی کی جہاد اکبر پڑھیے کہ علماء کے فرائض کیا ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اور اس سے زیادہ افسوس کی بات وہ ہے کہ مومنین جو ہے، مومنین کو بھی جو ہے، اس میں ایسا نہیں کہ جو ہے خالی علماء کا قصور ہے، مومنین کا بھی قصور ہے کہ جو اصلی ذکر اہل بیت کرنے والے ہیں وہ پس پشت ہیں، اور جو اس اذکار کے اوپر جو جنت تقسیم کر رہے ہیں، ممبر پر جاتے ہی جاتے جنت تقسیم کر دی، ان کو پسند کر رہے ہیں۔ کیا یہ امام کو مجلسیں پسند ہوں گی؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ کہ ایسے اذکار، ایسی محفلیں کہ جہاں پر دنیا کی آرائش ہے اور جو ہے امام کے اقوال کو پامال کیا جا رہا ہے؟ صاحب میں کسی کو نشان زد نہیں کرتا، میں اپنے سے خود کہتا ہوں کہ کیا ہمارے وہ ٹھیک ہے کہ جو ہے کہ امام سید سجاد علیہ السلام نے جو ہے شاعر سے کہا کہ ہمارے بابا کا مرثیہ پڑھو، تو انہوں نے جو ہے وہ تھیلیاں اٹھا کے دیں۔ وہ عمل امام کا تھا، انہوں نے اپنی مرضی سے دی، وہ شاعر نے مانگے نہیں تھے۔ اب جو بھی امام کی طرف سے مل گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ وہ ہمارے لیے تبرک ہے امام کا۔ لہذا دین کی کسوٹی اور للہ کے لیے جو ہے اپنی ان بدعمالیوں کے ذریعے سے علماء کو اور فقہا کو بدنام مت کریں، اور مومنین بھی خیال رکھیں کہ مومنین کو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ جب آپ کے پاس جو ہے وہ خرچ کی ضرورت ہے، آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے، آپ کو مکان کی ضرورت ہے، تو کیا عالم کو نہیں ہے، مولوی کو نہیں ہے، ذاکر کو نہیں ہے؟ اس کا خیال رکھیں۔ لیکن سب سے بڑی جو ہے ہم اپنے سے کہتے ہیں، ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ جو بغیر مانگے ملتا ہے وہ بالکل ماسوا ہوتا ہے، اور جو مانگنے سے ملتا ہے اس میں آدمی انسان محدود ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم اپنے اذکار ائمہ اطہار علیہ السلام سے اپنی محبت جو ہم امام سے کر رہے ہیں اس کی ہم قیمت نہ لگائیں۔ اگر قیمت لگا دی تو پھر کون سی ایسی محبت ہے جس کی قیمت جو ہے لے لی تو ظاہر سی بات ہے کہ محبت ختم۔ تمام واقعات ایسے موجود ہیں تاریخ میں اور قرآن میں۔ برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ہم اپنی جو ہے محبت کی ہم قیمت ہی لگا دیں گے، اور جب 10 محرم کو آئیں گے، ہم 11 محرم کو جو اپنے گھر آئیں گے تو اپنی قیمت جو ہے محبت تو بیچ کے چلے آئے تو اب رہا ہمارے پاس کیا ہے؟ لہذا للہ کے لیے ہم امام کو اپنے اعمال کے ذریعے سے خوش رکھیں، امام زمانہ کو،
اور دعا کریں اپنے کہ امام زمانہ ہم کو اپنے ناصروں میں شمار کریں. ایسا نہ ہو کہ جو ہے کہ ہم ایسے بن جائیں اور ایسے دنیا ہمارے اوپر چھا جائے کہ جو ہے کہ امام کی تلوار آئے اور آنے کے بعد ہماری ہی گردن پر سب سے پہلے چلنے لگے. ایسے نہ بنے، بلکہ ہم امام کے ناصر بنیں کہ جب امام انتقام اپنے جد کے خون کا انتقام لیں تو ہم ان کی نصرت کریں، ہم بھی جو ہے دشمنان اہل بیت کے اوپر سڑاسڑ تلواریں چلائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.